صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم سامعین حضرات، ماہ سفر المظفر شریف ہے. اس ماہ کی آخری تاریخوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور وہ آخری بدھ تھا. آخری بدھ جس دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، جبکہ ہمارے ہاں اس دن صحت یابی دن منایا جاتا ہے اور لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، سیر کو جاتے ہیں، تفریح گاہوں پارکوں وغیرہ کا رخ کرتے ہیں. جو کہ ایک غلط فہمی ہے. صحیح یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کا آغاز سفر المظفر کے آخری بدھ سے ہوا تھا، اور پھر ربیع الاول شریف میں 12 سے پہلے جو بدھ تھا اس دن کچھ افاقہ ہوا، اور پھر پیر کے روز 12 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو چونکہ ربیع الاول شریف میں وصال کی ہوا ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور ربیع الاول شریف میں آقا کی ولادت باسعادت بھی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ ربیع الاول کی آمد سے قبل پوسٹر چھاپتے ہیں، شائع کرتے ہیں، ان پر تیئیسویں پارے کی آخری سے پہلی آیت کو بڑا جلی حروف میں لکھتے ہیں، اس کے نیچے ترجمہ بھی لکھ دیتے ہیں، اور لوگوں کی سمجھ پر چھوڑ دیتے ہیں. اس معاملے کو مزید تشریح نہیں کرتے. جو میں نے 2-4 مرتبہ یہ اشتہار ایک ہی کسی تحریک
یہ تنظیم کی طرف سے 2-4 سال دیکھتا رہا کراچی میں. انکا میتون وانہم میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یقیناً وہ بھی مرنے والے ہیں. صرف اتنا لکھتے ہیں. اس سے اگلی آیت ہے جس پر 23واں پارہ ختم ہو جاتا ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب، آپ بھی وہ بھی، اپنے رب کے ہاں قیامت کے دن جھگڑا کرو گے، بحث مباحثہ کرو گے. یعنی تم میں سے کوئی کہے گا ہمارے پاس پیغام پہنچا نہیں، ہمارا نبی فرمائے گا میں نے تو تبلیغ کر دی تھی. اور اس سے پہلے جو آیات ہیں ان میں بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے بات یہاں مر جانے کی نہیں ہو رہی ہے. بات دراصل یہ تھی کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن روز بروز ترقی پا رہا تھا، اسلام دن بدن پھیلتا چلا جا رہا تھا اور پیروکاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اور ریت کی طرح ان کے ہاتھوں سے ان کے بندے نکل رہے تھے اور قافلہ مصطفی میں شامل ہو رہے تھے. تو وہ خود کو طفل تسلیاں دینے لگے، وہ جی کوئی بات نہیں، اگر ہر طرف سے لوگ آ کر اس کے قافلہ میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارے بال بچے اولاد بہن بھائی یہ قریشی یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ان قریب تو وہ مر جائے گا. تو ایسی بے وقوفانہ اور احمقانہ باتیں اکثر دو دشمنوں کے درمیان ہو ہی جاتی ہیں. اور جو دشمن ایسی باتیں کرتا ہے اس وقت وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مر جائے گا اور معاملے ختم ہو جائے گا، تو بھائی تو کون سا ہمیشہ رہنے والا ہے جی، تو نے بھی تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ جواب دیا ہے کہ بھی یہ جو آپ کے کام کو روز افزود دیکھ کر جل بھون رہے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دینے کی خاطر کہہ رہے ہیں وہ چھٹو جی انہیں جب ماری جانا ہے، تو محبوب انک میتون، اگر آپ وصال فرمانے والے ہیں وانہم میتون، تو وہ بھی تو مرنے والے ہیں. لیکن زندگی کی انتہا اس ذائقہ موت پر تو نہیں ہو جاتی. بولیے، انسان کی حقیقت کی انتہا، اس کے سفر کا اختتام یہاں نہیں ہو جاتا. اس لیے اگلی آیت میں کہا کہ یہ اس مر جانے کو اختتام کہہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم سب، یہ بھی آپ بھی اپنے رب کے ہاں حاضر ہو کر بحث مباحثہ کرو گے، جھگڑا. تختصمون کا معنی ہوتا ہے گفتگو میں تکرار، آپس میں گفتگو میں تکرار بحث مباحثہ کرو گے. جی ہمارے نبی فرمائے کہ میں نے مکمل تبلیغ کی تھی، اے رب تیرا ہر پیغام
اختیار کریں گے، مطلب یہ ہے کہ وہاں تو پھر آپ نے بھی انہوں نے بھی سب نے رب کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ یہ اس کو اختتام سمجھ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو بات یہ بیان ہو رہی ہے، تو لوگ جو ہیں فقط اس آیت کو، اس سے پہلے آپ ذرا سنیں، قرآناً بات تبلیغ کی ہو رہی ہے، اس سے بھی پہلے ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ سن کر نصیحت حاصل کریں۔ قرآناً عربیاً، یہ قرآن عربی ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، ایسا معاملہ اس قرآن میں نہیں ہے اے عربیوں جو تمہیں سمجھ نہ آ سکے۔ ہم نے عربی قرآن نازل کیا ہے غیر ذی عوج، اس میں کسی قسم کی کجی کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، لعلہم یتقون، تاکہ تم بچو۔ تو پہلے بھی قرآن کا، قرآنی امثال کا، قرآنی احکام کا، اور اس سے ذرا اور پیچھے چلے جائیں، اسی رکوع میں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات اتاری ہے، کتاب متشابہن، ایسی کتاب اتاری جن کے مقامات آپس میں ملتے جلتے ہیں، جن کی آیات، جن کی صورتیں، یہ آیات وہ مقام وہ ملتے جلتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود، اس کو وہ لوگ جن کے دل میں درد ہے، رقت ہے، جب وہ سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو تم میں اگر سختی ہے، قساوت قلبی ہے، تو تم اس پر افسوس کرو، اور جن لوگوں کے دلوں میں نرمی ہے، لطافت ہے، وہ سن کر ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں، تو تم کہتے ہو کوئی بات نہیں، لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو یہ تو مر جائے گا۔ ہمارے نبی کو ہم نے اپنے ہاں بلانا ہے تو وہ ہمارا اختیار ہے، تمہاری طرح مارنا نہیں، بلانا ہے۔ تمہیں تو ہم ماریں گے، اسے ہم بلائیں گے، اور جب ہم اسے بلائیں گے تو وہ وقت ہوگا جب وہ اپنا مشن پورا کر چکا ہوگا، جب ہم اپنا مشن اپنے نبی کے ذریعے پورا کر چکے ہوں گے، اس وقت اپنے نبی کو اپنے پاس اعزاز، اکرام، تعظیم، تکریم، ہزار ہاتھ تشریف اور اختصاص کے ساتھ بلائیں گے۔ تمہارے والا معاملہ نہیں ہے، تمہارے لیے قانون یہ ہے کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ تبارک و تعالی حرف تاکید کے ساتھ ولن یؤخر اللہ، ہرگز اللہ تعالیٰ کسی جان کو مہلت نہیں دیتا، اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل کا، موت کا وقت آ جائے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی اجل کا وقت آن پہنچتا ہے، لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہو سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ آگے ہو سکتے ہیں، یعنی انہیں مرنے سے پہلے مرنے پر بھی اختیار نہیں ہے، مرنے کے اصل وقت سے پہلے مرنے پر بھی، اور جب وقت آ جائے تو اس وقت کو ذرا آگے کرنے کا بھی۔ لیکن اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں اور اس کی محبوب ہستیوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں، اور نہ چاہیں تو ان پر کوئی جبر۔ میں آج اس اشتہار کی چھاپنے کی غرض پر گفتگو کے بعد آج یہی نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مرنے میں اور اہل اللہ کے وصال میں کتنا فرق ہے۔
تاکہ اس کے بعد آپ کسی قسم کا کوئی اشتہار دیکھیں تو نبی کے وصال اور لوگوں کے مرنے میں برابری نہ سمجھیں۔ خاصوں کے لیے قانون اور ہوتا ہے، عوام کے لیے اور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے برابر قانون، ایسا بالکل نہیں۔ قرآن کریم میں ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسے غلام کی، ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتا، وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی جناب سے رزق حسن دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو وہ اس میں سے اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے، مخفی بھی خرچ کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، یہ دونوں برابر ہیں؟ بولیے برابر ہے؟ ایک لا یقدر علی شیء، کچھ بھی طاقت، اور ایک صبح شام لٹاتا ہے۔ ایک اور مقام پر ام حسب الذی نجترح السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، پاپ کیے، ان نجعلہم، کیا بنا دیں گے ہم انہیں کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی مثل جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، پاپ کمانے والے اور اعمال بجا لانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان نجعلہم، کیا ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، کیا مردے اور زندے برابر ہیں؟ ساء ما یحکمون، کیسے برے فیصلے کرتے ہو یہ لوگ، کیسے برا فیصلہ کرتے ہیں، کیسی بری سوچ ہوتے ہیں۔ لہذا انک میت وانہم میتون، لکھ کر یہ تاثر دینا کہ وہ کافر جن کو کہا گیا ہے وہ بھی مرنے والے ہیں اور آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ دونوں کو برابر قرار دینا، یہ پوسٹر چھاپنے والے اہل اسلام جو ہیں کیسا تاثر دیتے ہیں، ساء ما یحکمون، کیسے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ بولیے ہے کافروں کا فیصلہ یا نہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ تو جاننے والے اور انجان کو برابر نہیں سمجھتا، بھی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں، تو جب جو جانتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے اور دوسرا جانتا ہی نہیں تو عمل ہی کیا کرے گا، دونوں برابر ہیں۔ تو احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل اللہ کو خاص انعامات اور اختیارات سے نوازتا ہے، اور ان کی وفات کا جب وقت آتا ہے تو ان پر جبر نہیں ہوتا، فرشتے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہاں تک کہ اہل اللہ میں سے ہر اللہ والا، اہل اللہ والا، ہر اللہ والا جو ہے وہ اس وقت چاہتا ہے کہ جلدی جلدی اس کو لے جایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے جی، ایسا ان کے سامنے ایک منظر پیش کیا جاتا ہے اور ایسی خوش شکل کے ساتھ فرشتے آتے ہیں لے جانے والے کہ وہ خود بخود تیار ہوتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑے، اس دنیا فانی کو چھوڑے اور ملک بقا کی طرف۔ اور اس چیز کو جو فرشتہ مخفی طریقے سے، جس کا علم دوسروں کو نہیں ہوتا، فقط وصال پانے والے اہل اللہ کو یا مرنے والے کسی بندے کو، مرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اس کے سامنے ڈراؤنی شکلیں بنا کر آتے ہیں اور اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کو نہ چھوڑے، اور اہل اللہ کا جی چاہتا ہے کہ وہ جلد اس دنیا کو چھوڑ دے۔ تو بولیے
یہ جبر ہوا؟ ہاں، تو یہ تو ہے مخفی ایک معاملہ جو ہر روز ہو رہا ہے، ہر روز ہو رہا ہے۔ انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ مخفی نہیں رکھا جاتا، یہ کھلم کھلا یہ معاملہ رکھا جاتا ہے، لوگوں کو بھی پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، یہ وہ حدیث ہے، پھر اس سے پہلے میں ایک اور حدیث، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی حدیث بیان کر رہا تھا، لیکن اس کو بعد میں رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے جو بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اپنے آخری دنوں میں افاقہ ہوا اور فرمایا مجھے لے چلو، اور آپ کو مسجد میں لایا گیا اور منبر پر بٹھایا گیا۔ تو آقا نے فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، لفظ سننا، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں صحت، تندرستی اور دنیا کی تمام نعمتوں کے ساتھ رہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہ جائے۔ اور اگر وہ بندہ چاہے تو جو کچھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اسے اختیار کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ صحابہ سن کر اس کو بڑے خوش تھے، کیسا آدمی ہے وہ، کیسا بندہ ہے جس کو ایسا اعزاز دیا گیا۔ لیکن ایک شیخ، ایک معمر بزرگ جو ہیں، وہ اس بات کو سن کر روئی جا رہے تھے۔ یہ کیوں روتے ہیں بھائی؟ ہم اس پر تعجب کر رہے تھے، یہ عجیب بندہ ہے، سارے خوش ہیں اور ایک خوش قسمت بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم سب سن کر خوش ہیں اور یہ روتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو کوئی بندہ تھا وہ حضور تھے، اور رونے والا صدیق اکبر، ہم سب سے زیادہ جاننے والا تھا۔ وہ سمجھ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے تھے کہ وہ جو بندہ ہے جس کو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا اختیار دیا گیا، یا جو کچھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں تیار ہے، وہ دنیا کو چاہے تو ہمیشہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ کے پاس آنا چاہے تو اس کی مرضی، اس کو اختیار دیا ہے، جبر نہیں۔ تو ابو بکر جو روئے جا رہے تھے تو وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کوئی بندہ نہیں تھا، وہ تو حضور اپنی بات کر رہے تھے۔ اور پھر آخر میں چونکہ یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ تو حضور نے فیصلہ بھی سنا دیا اور فیصلے کو بھانپ گئے۔ حضرت اگر وہ کوئی بندہ نہیں بلکہ آقا خود ہے تو وہ رو رہے تھے۔ تو اس میں آقا نے ایک لفظ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا اختیار ہر نبی کو دیتا ہے، ہر نبی۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس میں ملک الموت کو تماچا پڑنے کا ذکر ہے جی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جن یا فرشتے جس بھیس میں ہیں ان کے ساتھ معاملہ اس بھیس کے مطابق کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی فرشتہ جو ہے وہ انسان بن کر آئے تو اگلا جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملہ، وہ فرشتہ انسان بن کر آیا تھا نا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس اندر داخل ہو کر جانا چاہتا تھا، تو یعقوب علیہ السلام کو ان
کے ابا اسحاق نے دروازے پر کھڑا کر دیا تھا، یہاں سے کسی کو آنے نہیں دینا۔ وہ بندوق کی شکل میں آیا اور اندر گھسنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا میں تم تو نہیں جا سکتے۔ اس نے بڑی طاقت لگائی، ادھر یعقوب علیہ السلام نوجوان بچے تھے، انہوں نے بھی طاقت، انہوں نے کہا آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دیا میرے بابا کو۔ تو بعد میں پھر پتہ چلا حضرت اس کش مکش کا حضرت اسحاق علیہ السلام کو، تو انہوں نے فرمایا بھائی اس کو آنے دو، یہ فرشتہ ہے۔ تو وہ فرشتہ بڑا خوش ہوا، وہ کہنے لگا یہ تو اسرائیل ہے، یہ یعقوب جو ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو تب سے یعقوب علیہ السلام کا نام پڑ گیا، بولیے اسرائیل۔ تو ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اب پتہ چل یعنی فرشتہ جو ہے بھیس میں آئے گا تو دکھے گا، نہیں تو پھر تو دکھتے ہی نہیں۔ جن بھی دکھتے نہیں اور فرشتے بھی نظر نہیں آتے۔ تو وہ کسی شکل میں آئے ملک الموت، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ انہوں نے بس یہ صاف ستھری اور واضح بات سنی تو کچھ نہ پوچھا، تماچا مارا، آنکھ نکال دی۔ وہ حیران رہ گئی، یار یہ میں مجھ سے کیا ہو گیا؟ تو وہ واپس چلے گئے، کہہ تو دیا تھا کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، ملک الموت ہوں، یہ ہوں وہ۔ جب واپس گئے تو کہنے لگے یا اللہ یہ تو نے جس کے پاس بھیجا ہے انہوں نے تو میری آنکھ بھی نکال دی ہے اور وہ آپ کے پاس آنا بھی نہیں چاہتے۔ اب یہ کسا کہانی ہے نہیں؟ بخاری شریف حدیث ہے، اللہ رب العزت نے ملک الموت کو حکم فرمایا کہ بھائی اس بیل کو تم اپنے ساتھ لے لو اور ان کو پیش کرو، ان کے سامنے اس کو کھڑا کرو، انہوں نے کہو کہ حضور والا آپ اس بیل پر ہاتھ پھیر دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے ہم اتنے سال آپ کی عمر میں۔ جب واپس پہنچے تو یہاں میرے مرشد کریم فرماتے تھے کہ جب واپس پہنچے تو دور سے نظر آئے تو دور سے ہی کہنے لگے حضور میں کوئی اور پیغام لے کر آیا ہوں، ذرا مجھے پہنچنے دے۔ حدیث میں تو خیر ایسا نہیں ہے، لیکن وہ فرماتے تھے کہ وہ انہوں نے پہلے کہہ دیا قبلہ میری پہلے بات سن لینا۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہمیں اپنے رب کے ہاں جانے میں کسی قسم کا کوئی عذر ملال نہیں ہے، انکار نہیں ہے، ہمیں ذوق ہے ادھر جانے کا، لیکن ہم جیسوں کے پاس آ کر اس طرح نہیں کہا کرتے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ایک پتھر اٹھایا، یہ حدیث میں آئے گا اپنی طرف سے، اور پھینکا، وہ دور جا پڑا، کہنے لگے یا اللہ جتنا یہ پتھر دور جا گرا ہے مجھے تو یہاں سے اٹھا بیت المقدس کے قریب کر دے، مسجد اقصیٰ کے قریب کر دے، وہ مسجد اقصیٰ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو وہ برکتیں کیا ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ترجمہ کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ برکتیں ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات، ان کی تدفین، ان کا وہاں دفن ہوا۔ تو کہنے لگے چونکہ وہاں انبیاء تیرے برگزیدہ بندے مدفون ہیں، میں چاہتا ہوں مجھے ان کی ہمسائیگی مل جائے، مجھے تیرے پاس آنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں ذرا بال گنے، موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک تھا 10 ہاتھ، کتنا؟ 10 ہاتھ۔ یہاں یہ ہاتھ ہے ذراع، کیا کہتے ہیں؟ ذراع اس کو کہتے ہیں، ہے جی، قد تھا ان کا۔ پھر باقی اعضاء بھی، تو وہ اتنا بڑا ہاتھ پھرے بیل پر اور نیچے
اور یہاں مسلم کی ایک اور حدیث بھی سنتے چلیے، پھر تینوں حدیثوں کو مل کر ہم آپ سے نتیجہ پوچھیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد کو پیش کیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی صف کو سب سے اول میں رکھا۔ وہ ابتدا سے یوں دیکھتے چلے جا رہے تھے، جب داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی سارے ہوتے تو حسین ہے، یہ یاد رکھنا، کوئی نبی غیر حسین نہیں ہوتا۔ میرے آقا کی حدیث ہے، ما بعث اللہ نبی الا حسن الوجہ حسن الصوت، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے حسین صورت اور حسین آواز میں بھیجا ہے۔ بس ابا حضور کی علیہ السلام نگاہ پڑ گئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، ذرا رک گئے اور فرشتوں سے کہنے لگے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی آپ کے بچے ہیں، ان کا نام داؤد ہے، یہ اپنے وقت پر دنیا میں جائیں گے۔ اچھا ان کی عمر کتنی ہے؟ تو بتائی گئی مثلا 60 سال۔ ہاں تو کہنے لگے یہ عمر تھوڑی ہے، ان کی یہ عمر تھوڑی ہے، تو 100 سال تو ہونی چاہیے، تو میں اپنی عمر کے 40 سال ان کو دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مل گئے۔ جب اب پہلے کس نے جانا تھا؟ یہ تو عالم ارواح کی شکلیں دکھائی گئی نا، پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جانا تھا، تو آپ نے ہاں اس وقت یہ بھی پوچھا میری عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 1000 سال۔ تو فرمایا اس 1000 میں سے 40 نکال دو۔ ٹھیک ہے جی۔ وقت آ گیا جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا، تو فرشتے 960 سال کے اختتام پر پہنچ گئے۔ تو انہوں نے کہا میری عمر وہ 1000 سال نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دیے تھے، فرمایا ہم نہیں دیتے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، جس طرح آپ ہنس دیے ہو نا، حضور بھی ہنس دیا، اور آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے جی۔ تو مقدمہ گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلیے آدم علیہ السلام کے لیے بھی پورے 1000 رہنے دیں، اور جو ان کو مل گئے ان کے لیے بھی رہنے دیں۔ بولیے یہ ہے کسی کو اختیار؟ اب حضرت کلیم اللہ والی حدیث سامنے رکھیے، اور وہ حدیث بخاری کی کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ انبیاء کو اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہیں صحت اور دنیا کی تمام نعمتوں اور زیب و زینت کے ساتھ، یا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آئیں۔ تو ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، اور نبی اپنے اختیار سے ان دو میں سے جس چیز کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ تو یہ جبر ہے، تو معلوم ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اس میں سے ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں کرتے۔ یہ سب کے لیے قانون نہیں ہے، اہل اللہ اس قانون سے مستثنا ہے۔ اس مقام پر ایک اثر کہتے ہیں صحابی کے قول کو، بھی آپ سنتے چلیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں، امام محب الطبری نے الریاض النظرہ میں اس بات کو لکھا ہے
کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں، اولو العزم صحابی ہیں، بہت فضیلت والے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ایک جہاد کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ارم سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلاؤ تم پر میرے ماں باپ قربان. اور حضور فخر فرماتے تھے ان پر، اور فرماتے تھے یہ میرے ماموں ہیں جی، یہ مدینہ شریف کے میرے ننھیال سے ہیں، میرے ماموں ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی، صحیح حدیث ہے، اللہم استجب لسعد اذا دعاک، اے اللہ سعد جب بھی تجھ سے دعا مانگے تو قبول کرنا. تو قبولیت دعا کی ان کو دعا ملی تھی. اس لیے ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ان کے بارے میں کچھ اعتراض سا، یعنی وہ ایسی بات نکلی جو ان پر بنتی نہیں تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اس کے مرتکب ہوئے ہیں سعد بن ابی وقاص. تو انہوں نے کہا جی میں نے تو ایسا کچھ عمل نہیں کیا، آپ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں. تو کہنے لگے معاف کرنا معاف کرنا. اگلا جملہ بولتے تھے بھی جو جھوٹا ہو ہم میں سے جو، وہ تو تیر تھا. تو آپ نے فرمایا میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. لوگ خوف کرتے تھے کہ کوئی کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کہہ دے یا بددعا دے دے تو اس کا تو کام ہو گیا. تو یعنی اتنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی. تو آقا نے ان کی دعا کی قبولیت کی دعا فرمائی تھی. تو ایک اثر میں جن کے حوالے میں آپ کو ابھی دے چکا ہوں، الریاض النادرہ میں محب الطبری نے، جمال الاولیاء میں نبہانی نے، اور نہیں جمال الاولیاء میں تھانوی صاحب نے، جامع کرامات اولیاء میں یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آ پہنچا اور فرشتہ دکھائی دیا تو انہوں نے کہا یا رب ان لی بنین صغارا فاخر عنی الموت، اے اللہ میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھ سے موت کو مؤخر کر دے. فاخر عنہ بعشر سنین، تو ایک بعشرین سنۃ، ایک روایت میں ہے کہ پھر ان سے 20 سال کے لیے موت. تو معلوم ہوا ہر ایک کے لیے قانون یکساں نہیں ہے. اب ہم مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جو کہ باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اور اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور کتاب حضور کی نبوت کے دلائل پر، معجزات پر ہے، نام ہے اس کا دلائل النبوہ. اس میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوئے تو مسلسل، میں اس کو بہت مختصر کر کے عرض کروں گا، ٹائم ہو رہا ہے، تو مسلسل 3 دن تک حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور کہنے لگے کہ میں آپ کے پاس صرف آپ کی خاطر آیا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میں کوئی آیت لے کر نہیں آیا، پیغام ربی لے کر نہیں آیا، کوئی نہیں، کوئی حکم، کوئی معاملہ نہیں، فقط آپ کی تعظیم اور تکریم کے لیے آئی. یہ ایسے ہے نا جیسے کوئی کسی کے پاس جائے، ہیں جی حدیث پاک میں ہے کہ کوئی کسی کے پاس جائے اور وہ کہے کہ بھائی میں فقط آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور کام دوسرے سادہ لفظوں میں کہہ دو مفاد کوئی بھی نہ ہو. تو حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ ایک مسلم دوسرے مسلم کی فقط ملاقات، اس کو ملنے، اس کا حال احوال پوچھنے کیسا ہے وہ کے لیے جائے اور ہاتھوں میں وہ ہاتھ دے، مصافحہ کرنے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو کبھی یعنی آدمی کسی کے لیے فقط اس کے لیے جاتا ہے، یعنی اب یہ گیا تو اس کے لیے گیا، اپنے لیے مفاد ہو تو پھر تو اپنے لیے گیا، مفاد نہیں تو پھر فقط
اس کے لیے گیا۔ تو انہوں نے عرض کیا 3 دن آتے رہے اور کہنے لگے مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، فقط آپ کی خاطر بھیجا ہے، تکریماً لکا و تشریفاً لکا، آپ کی تعظیم و تکریم کی خاطر بھیجا ہے، خاصتاً لکا، کوئی اور مقصد لے کر میں نہیں آیا، مخصوص آپ کے لیے آیا ہوں۔ یسألک عما هو اعلم به منک، اس نے مجھے بھیجا اور مجھے کہا کہ آپ ان سے حال احوال پوچھیں، وہ حالت ان سے پوچھیں جس حالت کو میں ان سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ تو پھر بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب جانتے ہو تو پھر بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے کہ ہماری محبت کا اور ہماری راہ و رسم کا لوگوں کو علم تو ہو، ہے جی۔ کیفا تاجدو کا، آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اجدنی مغموما و مکروبا، میں خود کو اداس پاتا ہوں، ہے بیماری لیکن جواب ہے اداسی، میں خود کو اداس پاتا ہوں۔ ثم جاءہ الیوم الثانی، پھر وہ دوسرے دن آئے تو اسی طرح گفتگو ہوئی پوری کی پوری۔ پھر وہ تیسرے دن آئے تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو روح قبض کرنے پر فرشتے مقرر ہیں، تو ان کا سردار جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ایک فرشتہ آیا ہے، جبریل امین نے کہا، جو 1,00,000 فرشتوں پر سردار ہے، اور وہ جو 1,00,000 ہے ان میں سے پھر ہر فرشتہ 1,00,000 فرشتے پر حاکم ہے۔ آپ اس کی تعداد بنے ذرا، ہے جی۔ اور مجھے حساب نہیں آتا، کبھی میں نے پڑھائی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے 20 سال پہلے 10 ارب بنتے ہیں تقریباً، ہے جی۔ تو اتنے فرشتوں کے ساتھ آیا ہے، باہر کھڑا ہے، اجازت چاہتا ہے کہ اندر آ جائے۔ اور یہاں ایک پتہ کی بات کہی، انہوں نے عرض کیا جبریل امین نے، وہ جو فرشتہ آج آیا وہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس نے آپ سے قبل کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ ہی اس طرح آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگے گا۔ حضور نے فرمایا اجازت دے دو، اجازت مل گئی، وہ اندر آیا، سلام کیا۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 باتیں دی ہیں اور وہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، آپ ان میں سے جس کو چاہیں قبول فرمائیں۔ مجھے اس نے حکم دیا ہے امرت ان اطیعک، ان 2 باتوں میں تو نے ان کی اطاعت کرنی ہے، میں اطاعت کا پابند ہوں۔ کیا باتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ آپ انہیں کہنا کہ آپ چاہیں تو ہمارے ہاں ہیں، جو ہمارے پاس آپ کے لیے تیار ہے اسے پسند فرمائیں، آپ چاہیں تو دنیا میں رہیں۔ تو اگر آپ ابھی یہ 2 باتیں ہیں آپ حکم فرمائیں۔ اچھا اس مقام پر ایک لفظ ہے، حضور نے فرمایا کیا تم ایسا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اپنے اختیار نہیں کرنا، مجھے آپ کی اطاعت کرنی ہے، مجھے آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ حکم فرمائیں تو میں آپ کو لے چلوں اور منع فرمائیں تو انہی قدموں واپس چلا جاؤں۔ مجھے ان دونوں باتوں میں سے اپنا اختیار نہیں ہے، آپ کا اختیار چلے گا۔ اس موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے مطابق زبان مبارک نہ کھولی۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل علیہ السلام، آقا نے فقط نگاہ بلند کر کے جبریل امین کی طرف دیکھا تو جبریل امین سمجھ گئے کہ حضور ان سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ کیوں سمجھ گئے؟ اس لیے کہ آقا نے فرمایا آپ کے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں۔ تو وزیر تو اپنے آقا کی رمز کو پہچانتا ہے، جب وہ پہچان گئے
کہ آقا مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جو کہا میں آپ کو وہ سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ جو لکھتے ہیں ربیع الاول کے دنوں میں اشتہاروں پر، تو بھی مرنے والا وہ بھی مرنے والے، اور یہ تو کافروں کو کہا گیا تھا، ہیں جی۔ ان سے میں ایسے مولویوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ جبریل امین قرآن کا حافظ تھا یا نہیں؟ حضور کے ساتھ دور کیا کرتا تھا یا نہیں؟ بولیے، تو اس کو آیتیں آتی ہوں گی تو وہ آیت نہیں پڑھ سکتا تھا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ وہ یہ آیا جو ہوا ہے لینے کے لیے، اور لوگوں کی موت کا وقت جو مقرر ہے وہ اس میں نہ ایک ساتھ آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک ساتھ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ وَلَنْ يَأْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتے ہرگز وہ کسی جان کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے تو مہلت نہیں دیتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہی ہے، جتنے آئے کتنے آئے سب مر گئے، ہر ایک نے جانا ہے۔ مجھے میری طرف دیکھنے کی بات، یہ ساری آیتیں جبریل کو آتی تھیں لیکن انہوں نے یہ آیات نہیں پڑھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ آیات ہیں قرآن میں، لیکن انبیاء جو ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے اور عوام کے لیے الگ قانون ہے، اور عوام میں جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یہ قرآن ہے، یہ سورہ جاسیہ ہے۔ کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، لوگ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، ان نجعلہم کہ ہم بنا دیں گے انہیں کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لے اور عمل صالح کیے۔ ایک اور مقام پر ہے سورہ صاد میں، ام نجعل المتقین افنجعل المسلمین والمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کی طرح بنا دیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم جو جھکنے والا ہے وہ مجرمین کی طرح ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، سورۃ القلم ہے، کیا ہو گیا تم کو، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کسی بھی چیز میں، نہ مرنے میں، نہ جینے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، کسی بھی چیز میں اعمال صالحہ کرنے والا اور اعمال سیئہ کرنے والا برابر نہیں ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا برابر، یہ قرآن کہتا ہے۔ کون نہیں سمجھتا کہ اندھا اور بینا برابر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے؟ ولا ظلمات ولا نور، گھنا نور اور تاریکی برابر نہیں، ولا ظل ولا الحرور، گھنا سایہ اور دھوپ برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں ہے۔ تو کون نہیں سمجھتا ہے، ایک 7 سال کا بچہ سمجھتا ہے زندے اور مردے برابر نہیں؟ یہ بعد میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سوال اللہ تعالیٰ کر کیوں رہا ہے۔ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، بچہ سمجھتا ہے 4 سال کا اندھا اور بینا برابر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ واضح بدیہی کھلم کھلا ظاہری باتوں کے بارے میں سوال کیوں کر رہا ہے؟ ان آیاتوں میں غور کریں گے انشاءاللہ کبھی، تو معلوم ہوا عمل صالح کرنے والا امتی اور اعمال سیئہ کرنے والا 2 امتی بھی برابر نہیں ہے۔ تو انبیاء اور امتی میں ان کو تو اختیار دیا ہمیشہ رہے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اور دنیا کی ساری نعمتوں کے ساتھ، تو آپ کی مرضی، یہ بخاری ہے، اور اگر ہمارے پاس آنا چاہیں تو آپ کی مرضی۔ اور ابو بکر سن کر رو پڑے بخاری میں، یہ تو حضور اپنے بارے میں معلوم ہوا سب برابری نہیں ہے۔ تو جبریل امین نے آیات نہیں سنائی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آقا مرضی آپ کی، اختیار آپ کا، منشا آپ کا، حکم آپ کا، پسند آپ کی، آپ جو چاہیں حکم فرمائیں۔ ہم اور یہ فرشتہ اور اس کے ساتھ 10 ارب فرشتے، ہم آپ کے سامنے سر خم تسلیم ہیں، جو حکم آپ کا ہوگا وہ کریں گے۔ اتنا عرض کر دوں، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا۔ تو آقا نے فرمایا امدے کما امرتا،
اے فرشتے جو تم کو حکم دیا گیا وہ کر گزریں، ہم خود اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا لوگوں کو انک میتون وانہم میتون پڑھ کر معاملے کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، کھچڑی نہیں پکانی چاہیے۔ ہاں جی، ایسا نہیں ہے ہم نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم بنا دیں گے متقین کو فجار کی مانند؟ ایسا ہرگز نہیں، کسی بھی معاملے میں برابری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو نظر نہ آئے تو یہ اس کی مرضی ہے، ایک دو مر رہے ہیں، ایک عمل صالح کرنے والا ہے، تو آپ کو کیا خبر کہ جب کوئی اچھا بندہ مر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے فرشتے کس شکل میں آتے ہیں، اور برا مر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے آخر وہ شکلیں ہوتی ہیں، اگلا جہان دکھایا جاتا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہوتا ہے وہ دکھایا جاتا ہے، ڈرونی۔ تو برا چاہتا ہے کہ وہ دنیا چھوڑے نہیں، اور اچھا چاہتا ہے یا اللہ جلدی اٹھا، جلدی لے چل۔ پھر اس کو اچھے آدمی کو گھر میں رکھا جائے تو حدیث پاک میں ہے، وہ کہتے ہیں گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے، جلدی لے چلو۔ برا کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو، یہ کیوں کہتا ہے، حدیث میں کیوں ایسا آیا ہے، برا یہ کہے اچھا یہ کہے، اس لیے کہ معاملہ دونوں کے لیے برابر نہیں ہوتا۔ وما علینا